ہر قسم کی اس کے پاس دنیا میں چیز دی گئی تھی میٹیریل ورلڈ کے حساب سے، مگر کیا کسی کے کام آئی؟ تو آج جو دنیا میں علو و تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی کیا کام آئے گا وہ سر و سامان جو ان کو دیا گیا ہے؟ وہ اتراتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے اوپر۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ ابلیس جو ہے اور اس کی جو لیگ ہے، یہ حزب الشیطان، یہ کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ یورپ کی مشینوں کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر، اور باقی رہ کیا گیا ہے وہاں؟ کوئی فیملی سسٹم ہے؟ کوئی ہیومن ویلیو ہے؟ کوئی عدل اور انصاف ہے؟ باپ اور ماں کا سسٹم ہی کچھ نہیں ہے وہاں، جانوروں کے سطح کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، کوئی نو سوشل سسٹم، نو فیملی سسٹم، نتھنگ۔ بس ایک چیز ہے، دنیا میٹیریل اور دنیا ٹیکنالوجی۔ اسی لیے پھر علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، تیری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کسی کنٹری کی، وہاں پہ جو ہے پاپولیشن ان کی ختم ہو رہی ہے، اگلے 20 سال کے اندر یوتھ ختم ہوگا ان کا، خالی بوڑھے بچ جائیں گے۔ کیا ہوگا ایسی نیشن کا؟ ایسا قانون سازیاں انہوں نے کی، پہلے عورتیں شادی نہیں کرنے لگی، اس کے بعد ان کو ایسے بولا ویمن امپاورمنٹ، وہ بولنے لگے ہم بچے بھی پیدا نہیں کریں گے۔ پھر ایسے ایسے قانون بنائے، آہستہ آہستہ انسانیت ختم، تو وہ تہذیب کہاں بچے گی اب؟ تو تیری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے آپ خود بخود ان کا جو ظلم ہے انہی پہ جا کے ریپیٹ ہوگا۔ ہاں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے امتحان کی طرح، اللہ تعالیٰ بولتا ہے جاؤ کر گزرو جو تم کر سکتے ہو، گرو کتنا گر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں میں پکڑوں گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کس حسین انداز میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بریفلی آیا اور ایکسپلین کرنا اور سمجھنے کے لیے کمپلیٹ بات یہاں پہ بھی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آگے جو مین موضوع ہے سورۃ النمل کا وہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ڈیٹیلز۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے عطا کیا، غور کرنا ہے، ہم نے عطا کیا۔ کوئی بھی انسان اپنے بس چلتے کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل چیزیں عطا کر دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان میں سے ایک علم، بڑا علم۔ اب خود ہی سمجھو، جس کو اللہ علم دینے پہ آ جائے پھر اس علم کی جو ہے وہ علم کس لیول کا ہوگا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ کے بندے جو تھے ان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ علم اور حکومت عطا کی، اور ہمیں پتہ ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان حکومت عطا کی تھی، جس کی کوئی مثال دنیا میں نہ تو ہوئی ہے حکومت کے حساب سے اور نہ ہوگی۔ کیوں؟ جس طریقے سے ہر رسول اور ہر نبی کا کچھ نہ کچھ معجزہ ہوتا تھا نا، ان کا ایک معجزہ ان کی حکومت تھی، یعنی کہ ان کی حکومت پوری دنیا کے لیے ایک معجزہ تھی کہ دیکھو کس کس چیز پہ اتھارٹی دیے گئے۔ لہٰذا یہ جو اتھارٹی ہے یہ کوئی معمولی انسانی اتھارٹی نہیں ہو سکتی، یہ اتھارٹی ان کو وہی دے سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور ان کی زبان سے یہی نکلنے لگا کہ تمام تعریفیں، یہ شکر گزاری میں ہی اپنی زندگی صرف کیا کرتے تھے اللہ کے بندے داؤد اور سلیمان۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے اکثر بندوں کے اوپر، یعنی کہ ہمیں چن لیا اس کار رسالت اور کار نبوت کے لیے،
اور پھر اس کار رسالت اور نبوت کو انجام دینے کے لیے ہمیں عجیب عجیب قسم کے معجزے اور حکومتیں عطا کی۔ تو تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں چن لیا، فضیلت دی اکثر اور بیشتر اپنے بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وَقَالَ، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی اولاد تھے، ایک تو بیٹے بھی تھے اور نبوت میں بھی اگلی شاخ کے وارث ہوئے، نبوت بھی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ہی ملی۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، زبان سے کہا یا دل سے اقرار کرتے رہے اور اسی انداز میں زندگی گزارتے رہے۔ کس انداز میں؟ جس میں یہ چیز ثابت ہو رہی تھی۔ کیا ثابت ہو رہی تھی؟ یہ کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ہمیں علمنا، ہمیں سکھایا گیا رب کی طرف سے منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز، ہر نعمت ہمارے رب نے عطا کی، دنیا کے اندر ہر چیز میں سے عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ کوئی ہماری اپنی محنت نہیں ہے، اپنی یہ انٹلیکٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک کھلا فضل ہے، یہ کھلی دین ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کے اندر دو چیزیں، ایک ہوتا ہے نا فضل، ایک ہوتا ہے کسب۔ کسب ہوتا ہے تمہاری محنت، اور وہ خالی تمہارے اعمال ہیں، باقی تمہاری زندگی، تمہارا رزق، تمہاری ذہنی صلاحیت، تمہاری جسمانی صلاحیت، تمہاری مینٹل کیپیسٹیز، ہر چیز وہ اللہ کی دین ہے، فضل، وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کسب ہے۔ اس فضل کو استعمال کر کے انسان اب کمائی کیا کرتا ہے آخرت کے لیے، وہ انسان کا کسب ہے، اس کو کسب کہا گیا ہے قرآن میں، تمہاری کمائی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فضل ہے۔ دیکھو شکر گزار بندہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، اگر کسی کو دنیا کے اندر دو دھیلے مل جائیں، وہ یہ کہنے لگے گا دس از آل بیکاز آف مائی انٹیلیجنس، کہتا ہے نا، زبان سے کہیں نہ کہیں، اس کا باڈی لینگویج یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے، اس کے کرتوت اور اس کے دن اور رات کی جو ہے نا یہ جد و جہد، وہ ثابت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یہ میری محنت ہے، یہ جو کچھ ہے، تو لہٰذا جب میں نے اتنا خون جلایا، یہ میں کیوں کسی اور کے اوپر صرف کروں؟ تو مگر جو اللہ کا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میری حیثیت ایک ڈھیلے کی نہیں ہے، ایک زمین کے اندر کا ایک گلہ جو ہے، میں اس قابل نہیں تھا اگر اللہ مجھے عطا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اب جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کے حکموں کے حساب سے اسے استعمال کروں، چاہے وہ اتھارٹی ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی شے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلا اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ آگے سنیے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے لشکر سلیمان کے لیے، جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، وہ قطار در قطار پریڈ کرتے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ہمیشہ تیار رہتے، رکے ہوئے، جس طریقے سے بٹالینیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں، اس طریقے سے ان سب مخلوقوں کی بٹالین سلیمان علیہ السلام کے لیے حاضر تھی، حکم کے انتظار میں کہ آپ حکم کریے کرنا کیا ہے۔ بڑی ایکسٹرا آرڈنری سلطنت ہے جو سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ اور یہاں پہ سوچنے کی بات اور آخری زمانے سے ریلیٹڈ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جو یہود ہے نا، بنی اسرائیل، یہ دجال کی حکومت کو کمپیئر کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے، کہ جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا یہود، جبکہ سلیمان علیہ السلام خود بھی مسلمان تھے اور ان کے ماننے والے تمام مسلمان تھے۔
مگر یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی ایسی حکومت کی پوری دنیا کے اوپر ان کا زور تھا، تو لہٰذا یہی حکومت رپیٹ ہوگی دجال کے ٹائم، جس کو وہ کہتے ہیں مسیح، کہ سلیمان علیہ السلام کا ہی جانشین ہوگا وہ، اور وہ سلیمان کے تخت پہ بیٹھے گا، وہاں سے وہ دنیا کی حکومت کرے گا۔ اسی لیے تو وہ دوبارہ سے ٹیمپل آف سلیمان بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ڈھا کے، اور وہاں پہ وہ تو دوبارہ سے تخت لگائیں گے سلیمان علیہ السلام کا، جو پتھر ابھی وہاں برٹش رانی کے اس کرسی کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں پہ وہ اوتھ لیتی ہے، یا کوئی بھی کنگ جب وہاں پہ آتا ہے نیا اوتھ لیتا ہے، اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہ اوتھ لیتا ہے، اس کے اندر ایک سٹون لگا ہوا ہے، اس کا کام کچھ نام نکلتا ہے، دا سٹون آف پتہ نہیں کیا، لیگیسی کی کیا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا ہیں، مگر اس کا نام ہے سٹون آف کچھ لک نام رکھا ہے کہ کیا، کہ یہ ایک، اب انہوں نے تو یہ تفسیر بنائی ہے کہ یہ ایسا سٹون ہے جس پہ رانی یا راجہ اگر اوتھ لے لے تو بڑی ان کی حکومت جو ہے اچھی رہتی ہے، تو وہ پتھر یہود واپس لے کے آئیں گے، اور اس کے اوپر پھر ان کا جو دجال آئے گا وہ اوتھ لے گا دنیا پہ حکومت کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دجال کو بھی اللہ کچھ نہ کچھ اتھارٹیز ایسی، ڈیسٹینی، سٹون آف ڈیسٹینی اس کو یہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دجال جو ہے، دجال کے کنٹرول میں بھی جنات ہوں گے، سرکش شیاطین جن، مگر وہ کس کے انسٹرکشنز سے ہوں گے؟ شیطان، ہیومن شیاطین اور جنات میں سے شیاطین وہ اس کی تابع داری میں لگے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بولتے ہیں دیکھو یہ بھی ریلیٹ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بھی کنٹرول میں جن تھے، دجال کے کنٹرول میں بھی جنات ہوں گے، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تھا یہ سائنس کی یوز کر کے کر لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام ہوا پہ اڑتے، ان کا تخت اڑتا تھا، یعنی ان کا تخت ان کا جیٹ تھا، انفیکٹ تخت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہوا کو حکم دیتے تھے مجھے یہاں سے اڑا کے وہاں لے جا، ہوا لے جاتی تھی۔ تو ان کا جو دجال ہے وہ جو ہے جیٹ پہ گھومے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اور بھی نیچرل فینامیناز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی تھی، تو یہ وہ کر لیتے ہیں اپنی سائنس استعمال کر کے، تو لہٰذا یہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ مردود یہ نہیں سمجھتے کہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے اس وقت کے حساب سے جو کچھ چاہا دیا اللہ کے حکم سے۔ جیسے قرآن میں یہ آیت ہے نا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو سُلَيْمَانَ عَلَىٰ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ جو بھی اٹھ پتانگ حرکتیں کرتے ہیں، جادوگری سیکھتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ بھائی سلیمان بھی یہی کچھ کرتا تھا، مگر یہ بغیرت لوگ یہ جانتے نہیں کہ وما کفر سلیمان، ارے سلیمان کافر نہیں تھا، وہ اللہ کا ناشکرہ نہیں تھا، یہ کام تو کافر کرتے ہیں، مگر شیطان کافر تھا، شیطان نے اللہ کا انکار کیا جس نے انسانوں کو سکھایا جادو۔ تو یہی ان لانتیوں کے لیے آیت کافی ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ تو لہٰذا یہ بڑی آخری زمانے کے حساب سے بھی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ تو بہرحال اس لعین قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈسکشن کر لیں گے انشاءاللہ کبھی اور، مگر یہاں سلیمان علیہ السلام اس پاک اللہ کے نبی کا ذکر پڑھتے ہیں۔ وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور ہم نے جمع کیا سلیمان کے لیے لشکر، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، اور بھی بہت چیزیں۔ اور ہمیں پتہ ہے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ خالی اچھے جن نہیں، افریت من الجن، شیاطین جنات بھی بائی فورس سرنڈر کر گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ جو نہیں مانتا تو ایک دم آسمان سے آگ آتی اس کو بسم کر دیتی، ایسا روب۔ اور اتنا روب سلیمان علیہ السلام کا ان مخلوقوں کے اوپر تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی نا،
اس ٹائم سلیمان علیہ السلام نے ڈیپیوٹ کر کے رکھا تھا جنوں کو کچھ کام کرنے کے لیے. ان جنوں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ہم ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھتے کہ سلیمان اپنے تخت کے اوپر کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا دیکھو. سلیمان علیہ السلام اپنا عصا پکڑے ہوئے تھے اور غالباً سر اس پہ رکھے ہوئے, ان کو نیند پڑ گئی, ویسے ہی رہ گئے, وہ بیٹھے ہوئے تخت پہ ہی اور ایسے سر اس لاٹھی کے اوپر, پڑ گئی نیند, اور اسی وقت موت کا فرشتہ آیا تو ان کی جان سلب کر لی گئی. مگر جنات کو کیا لگ رہا ہے کہ سلیمان سوئے ہوئے, مگر اتنی ان کی مجال نہیں ہے کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھتے کہ یہ سویا ہے کہ جاگا ہے. تو پتہ نہیں کتنی دیر سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے جنات بالکل مشقت کے ساتھ کمر توڑ محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر تھوڑا بھی حکم کی نافرمانی ہوئی ایک دم آسمان سے آگ آ کے ان کو جلسا دے, فنا کر دے. تو پھر قرآن میں لکھا ہے نا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات جی بڑی کوئی خطرناک مخلوق ہے اور بہت سے ایسے بیوقوف ہیں کہ جنات کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں, تو وہ یہ جان لیں کہ جنات کے پاس کوئی غیب کی بات نہیں ہے. یہ چیز یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب وقضا علی سلیمان موت, جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت لانے کا, وہ جنات جو کام میں لگے ہوئے تھے ان کو کسی نے خبر نہیں دی کہ سلیمان کو موت آ گئی, مگر دابۃ فی الارض, وہ زمین کا ایک کیڑا جس نے جب عصا کھایا سلیمان علیہ السلام کا, پھر وہ گرے ہیں زمین کے اوپر. پھر جنوں کو پتہ لگ گیا ہائے ہماری بد نصیبی, ہم اتنے کمزور ہیں, ہم تو یہ بھی پتہ نہیں کر پائے کہ سلیمان علیہ السلام تو کب سے دنیا سے جا چکے ہیں. اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت میں, اس مزدوری میں کہاں لگے رہتے. تو دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جنات کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, مگر فزیکلی کچھ نہ کچھ پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, مگر وہ پاورز بھی ڈیفیوز ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو تمام پرندے بھی ان کے لیے قطار در قطار حکم کے تابع رہتے. حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ وہ لشکر سلیمان علیہ السلام کہیں اپنے محاذ پہ جا رہے تھے, کسی کام پہ جا رہے تھے غالباً, تو وہ سارے کے سارے لشکر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ پریڈ کرتے ہوئے چل رہے. یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے واد النمل, کسی چینٹیوں کے علاقے میں. قالت نملۃ الطی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, یہاں تک کہ وہ چینٹیوں کی وادی تک پہنچے اور چینٹیوں نے آواز دی ایک دوسرے کو, اے چینٹیوں ادخلوا مساکنکم, داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں کے اندر. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور جان بوجھ کے تو وہ ایسا نہیں کریں گے, مگر انجانے میں کہیں تم اتنے بھاری بھرکم لشکر کے آگے کچمبر نہ بن جاؤ. تو دیکھیے یہ چینٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو سگنل بھیج رہی ہیں کہ بھاگو. اور ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ نوٹ یہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے آج کی سائنس نے یہ چیز جو ہے ریسرچ کی ہے کہ چینٹیوں کا آپس کا سگنلنگ بہت زبردست ہوتی ہے. ایک چینٹی کو کہیں پہ شوگر کا ایک پارٹیکل مل جائے نا, پہلے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں نا یہ دیکھ کے چینٹیاں پہنچ کیسے جاتی ہیں, اتنی سی ننھی سی شے ہے یہ چینٹی. آپ نے کوئی میٹھی چیز یا کھانے کی چیز کہیں رکھی ہو نا, کہیں 10 قسم کی پیکیج میں کہیں چھپا کے, ایک چینٹی پہنچتی ہے وہاں, پورا لشکر ایک ساتھ نہیں نہ آتا ہے. وہ ایک چینٹی جیسے ہی پہنچی وہ ایسا کون سا فون کرتی ہے, فیکس بیچتی ہے, سارے لشکر وہاں پہنچتے ہیں قطار در قطار. تو لہٰذا سائنس اس کو بولے گی سگنل, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منطق الطیر, یہ کیا بولتے ہیں چینٹیوں کی بھاشا, منطق النمل, نمل جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنورزیشن کرے. بات تو ایک ہی ہے, یہ ایک اسپیکٹ ہے, باقی اس میں کیا کیا اسپیکٹ ہوں گے, سائنس کب وہاں تک پہنچے گی اللہ عالم. مگر اتنا تو یہ بھی جان چکے ہیں کہ ان کی سگنلنگ آپس میں بہت سٹرونگ ہے.
اور واقعی چینٹیوں کی اسپیشلی سگنلنگ بڑی خطرناک ہے نا، ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو. تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو یہ سن کے، چینٹیوں کی یہ بات سن کے کہ چینٹیاں بول رہی ہیں کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ دے اور وہ انجانے میں رون دے، اس کو پتہ بھی نہ لگے. یہ بات سلیمان علیہ السلام، وہ یہ سگنل ایک تو چینٹیوں تک گیا، دوسرا سلیمان علیہ السلام تک گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چینٹیوں کے سگنل تک، ان کی بھاشا تک سکھا دی. کتنی بڑی بات تھی یہ. سلیمان علیہ السلام ایک دم ہنس پڑے کہ یہ دیکھو ننھی سی جان یہ کیا کہہ رہی ہے. اور انہیں فتبسم، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، ضاحکا من قولها، اس بات سے، اس ننھی سی چینٹی کی بات تک سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اور مگر زبان سے پھر کلمہ شکر ادا ہونے لگے، اے پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں کا. التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انڈھیلی اپنی نعمتیں. وعلی والدی، اور جو نعمتیں تو نے عطا کی میرے والدین کو. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے اس قابل بنا اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں اور عمل صالح، نیک عمل کروں، ترضا، جس سے تو راضی ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت میں صالحین بندوں میں مجھے شامل کر. دیکھیے یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر گزار بندہ، اس کو جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے میسر ہو وہ اس پہ اتراتا نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں جو ہی یہ بات گئی ان چینٹیوں کی، ان کو ہنسی آ گئی، اتنی ننھی جان، تو ان کو بھی اپنی جان کی کتنی پرواہ ہے، اور یہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں اپنے ساتھیوں سے. مگر ایک دم یہ اس بات پہ تکبر نہیں کیا، میں اتنا کیپیسٹی دیا گیا ہوں، اتنی اتھارٹی، اتنی کیپیسٹی. کتنے کتنے راز ان کے سامنے کھل جاتے ہوں گے سلیمان علیہ السلام کے سامنے. سلیمان علیہ السلام کی سیکرٹ ایجنسیز کتنی خطرناک تھی. جیسے آج ہے نا بادشاہوں کی سیکرٹ ایجنسیز، سلیمان علیہ السلام کی دیکھو نا یار، وہ چینٹیوں تک سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ایک دم عاجز ہو کے رب کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے اس قابل بنا کہ یہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں کہیں میں ان کا ناشکری نہ کر بیٹھوں، اور جو نعمتیں تو نے عطا کی میرے والدین کو ان کا میں شکر کروں. اور اس کے شکر میں کیا پھر ایکٹ کیا ہونا چاہیے، ان اعمل صالحا، نیک عمل کروں، ان اتھارٹیز کو تیرے حکموں کے حساب سے استعمال کروں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو اور مجھے داخل کر اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.